الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب فضل احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ ہماری روحانی ضروریتوں کو جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمایا، اور جسمانی صحت و سلامتی کے لیے جو چیزیں ہمیں ضروری ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ایمان والو، جو چیزیں آپ کے لیے عمدہ قرار دی گئی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنے آپ کے لیے حرام نہ کر لو۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حلال بنایا ہے آپ کے لیے، اس چیز کو اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، اپنے اوپر زبردستی کرتے ہوئے اس مخصوص چیز کو تم حرام نہ کر لو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حلال کر رکھا ہے پہلے سے، اور حد تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو رزق دیتا ہے حلال انداز میں، اس کو تم کھاؤ اور اس کو اپناؤ، اور غلط راستے میں نہ جانا کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حلال اور طیب جو مال ہے اسی کو کھاؤ اور اسی کو اپناؤ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کہا اللہ نے ایک اور جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کہا کہ اے ایمان والو، جو عمدہ پاک چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتوں کو پاؤ، نعمتوں کو اپناؤ، نعمتوں کو کھاؤ، جو پاک ہے، جو اچھے ہیں، جو حلال طریقے سے تم کماتے ہو، پاتے ہو، اس کو کھاؤ، اور نتیجے میں ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہہ کے اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ جو آیت اس سے پہلے ذکر کی گئی اس کا آخری ٹکڑا تھا، کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تم اپنے دل میں رکھو، رزق حلال کو کھاؤ اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رزق حلال کو کھاؤ اور ہر قسم کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیو، ہر انسان اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، عمدہ رزق کھانا ہے، حلال رزق کھانا ہے، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے کھانے کے بارے میں ہو، چاہے کمانے سے متعلق ہو، چاہے پہننے اوڑھنے سے متعلق ہو، ہر سلسلے میں حرام چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کو ملے اس میں اس کو برکت کے طور پر اس کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے، اس کے رزق میں کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے۔ کشادگی پانے کے اور برکت حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تقوی جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، بل لمبی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان گزشتہ لوگوں میں سے انہوں نے ایمان لایا نہیں اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں اپنایا نہیں۔ اگر وہ ایمان لائے ہوتے، اگر وہ تقوی شعار ہوتے، متقی ہوتے، تو آسمانوں سے ہم اور زمین سے برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں تقوی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ گرچہ کہ رزق اس کا کم ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ کم ہی کیوں کماتا ہو، لیکن پھر بھی اس کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے الگ الگ طریقوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اس کو مزید کسی
किसी का हाजत नहीं होती, जितना अल्लाह तबारक व तआला उसको दे रहा है उसी पर वो खुश होता है और उसी में उसकी हाजतें मुकम्मल होती हैं। ये है रिस्क में बरकत का मतलब, रिस्क में कुशादगी का मतलब। बरकत का मतलब ये नहीं कि जो बंदा 5,000 रुपए कमा रहा था, बरकत के नाजिल होने के बाद 15,000 रुपए कमाने वाला हो जाए, ऐसा नहीं। बरकत का मतलब ये है कि या तो इजाफा भी हो या तुम जो कमा रहे हो उसी में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हाजतों को मुकम्मल कर दे। तुम्हारी तमाम हाजतें, खाना पीना, दवाखाने को जाना या सेहत और सलामती के लिए जो चीजें होना, उन तमाम चीजें जो भी है वो आपके जितने अल्लाह तबारक व तआला रिस्क दिया है उसी में आपकी हाजतों को अल्लाह मुकम्मल कर देता है। तो ये है बरकत का एक मतलब। लिहाजा अल्लाह कहते हैं कि जो बंदा तकवा वाला है उसको अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह ने कहा है तो आयत में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। कहते हैं कि जो बंदा अल्लाह का डर अपने दिल में रखे, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसीबत से निकलने का रास्ता उसको बता देते हैं और उसको ऐसी ऐसी जगह से रिस्क देते हैं कि जहां से रिस्क मिलने वाला है बोल करके उसको गुमान भी नहीं होता। यहां से मुझे रिस्क मिलेगा बोल करके उसको गुमान भी नहीं होता, यकीन भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं होता, लेकिन वैसी वैसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिस्क नसीब फरमाते हैं जब वो मुत्तकी होता है। इसी तरीके से एक और चीज जिसके जरिए से इंसान अपने रिस्क में बरकत हासिल कर सकता है वो ये है कि बंदा अपने गुनाहों की मुआफी अल्लाह से चाहे, इस्तिग़फ़ार करे। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों को बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो, क्या होगा? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे गुनाहों के माफी तलब करो, आसमान से अल्लाह बारिश नाजिल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे बागात को तुम्हारे पास से अनहार नहरें बहाएगा और तुम्हारे बागात में से अनाज को अल्लाह तबारक व तआला उगाएगा और साथ में तुम्हें माल भी अता करेगा और तुम्हें औलाद भी अता करेगा। कितनी चीजें, हर एतबार की रिस्क तकरीबन यहाँ पे जिक्र किया गया, माल की सूरत में, औलाद की सूरत में, बारिश के नाजिल होने की सूरत में, रहमत और बरकत की सूरत में और तरीके से अनाज और नहरें के बहने की सूरत में, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला बरकत नाजिल करता है। कब? जबकि बंदा इस्तिग़फ़ार करे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी वही पैगाम ले आए थे, अपने कौम वालों को कहते हैं वअनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कहते हैं कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, मुआफ़ी तलब करो। क्या होगा? युमत्तिअकुम मताअन हसना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उम्दा और बेहतरीन माल में तुम्हें रखेगा, बेहतरीन माल तुम्हें अता करेगा। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि बंदा इस्तिग़फ़ार करेगा तो जितना ज्यादा वो इस्तिग़फ़ार करेगा उतना अल्लाह से करीब होगा और अल्लाह उसको उसके इस्तिग़फ़ार के बदले में बरकतें नाजिल फरमाएंगे। इसी तरीके से इससे पहले एक मरतबा दर्स में एक हदीस गुज़र चुकी है, वो ये है कि आदमी रिश्तेदारी को अगर जोड़े, रिश्तेदारी को ना तोड़े, रिश्तेदारी को जोड़े, रिश्तेदारों को साथ में रखे, जोड़े रखने की कोशिश करे तो उसके बदले में भी अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में कुशादगी पैदा फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन अहब्ब लहू मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व इन युसअ फी अज़रिही फलयसिल रहिमा। जो आदमी चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत अल्लाह तबारक व तआला पैदा करे, उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारी को जोड़े करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसी तरीके से आदमी सदका देगा, अपने जानिब से उसके पास रहने वाले पैसों से कुछ सदका देगा तो पैसा देने से उसके माल में कमी नहीं होगी, देने के बाद में उसके बाकी रहने वाले माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता करता है, उसके आगे की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता करता है। हदीस में है बाकायदा, आदमी जब खर्च करता है, सदका देता है, ज़कात देता है, यूं लगता है कि उसके माल में कमी वाक़ई हुई, माल में कमी नहीं वाक़ई होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा नक़स सदक़तुम मिन माल, सदका माल को हरगिज़ कम नहीं करता, बल्कि सदका से माल में बरकत आती है, माल में इजाफा होता है, या जो आपका माल है बाकी उसी माल में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हाजतों को मुकम्मल कर देता है। वरना दवा ज्यादा माल हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा हमारे पास माल है, लेकिन वो माल हमारी हाजतों को मुकम्मल नहीं कर रहा, फिर उतना ज्यादा माल रख करके कोई फायदा नहीं होगा। कम ही माल है
لیکن بھی ہماری حاجتیں اس پر مکمل ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مال میں برکت عطا کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ اس کو رزق دے گا۔ باقاعدہ آیت میں ہے کہ زمین میں رہنے والی ہر چوپائے، ہر جانور، ہر شخص، ہر جاندار چیز کو اللہ تبارک و تعالی رزق دینے کی ذمہ داری لے رکھا ہے، چاہے وہ سمندر کے تہ میں ہو، ہوا میں اوپر آسمان میں ہو، یا زمین کے اوپر ہو، یا کہیں کمرے میں بیٹھا ہو، جہاں بھی ہو، ہر جگہ پہ اس کے حق میں رہنے والا رزق اللہ اس کو عطا کرے گا۔ جب یہ وعدہ کیا ہے اللہ، ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اس کا وعدہ نہیں کیا ہے قیامت میں صرف اسی کو رزق حسن ملے گا، اسی آدمی کو اچھا عمدہ رزق ملے گا جو آدمی نیکوکار ہو۔ اگر آدمی برا ہے تو پھر وہاں پہ رزق نہیں ملے گا، وہاں پہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ قیامت کے رزق ملنے کا گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ قیامت کے رزق کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتے نہیں، بلکہ دنیا کا رزق ملنے کا گارنٹی ہے، اور دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے جاتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ پر بھروسہ ہو، کامل بھروسہ ہو، جس قدر بھروسہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ اس طرح بھروسہ کرو گے جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا۔ پرندے صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ آج مجھے کہاں جانا ہے، کہاں رزق ملتا، کہاں مجھے کہاں کیا کچھ ملے گا، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکلتے ہیں صبح گھونسلے سے، شام میں جب واپس اپنے گھونسلے کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ کیسے ملا ان کو رزق؟ اللہ پر ان کو بھروسہ تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ، جو بھی بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے حلال کمائی کماتا ہے جو بندہ حلال کمائی کماتا ہے، اس حلال کمائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، دنیا بڑی میٹھی میٹھی لگتی ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگے جاتا ہے۔ فمن اخذها بحقها، دنیا میں رہنے والے ان میٹھی میٹھی چیزوں کو جو بھی بندہ حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے ہے، لیکن جو بندہ اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی مثال یوں ہے جیسا کہ ایک انسان کھاتا بھی ہے لیکن اس کے ذریعے سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ حلال طریقے سے کھائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے تو وہ رزق ہمارے پیٹ کے بھرنے کے لیے، ہماری حاجتوں کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اس میں برکت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آدمی کے طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کھانے سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ اس کا مطلب اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حلال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ کرے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔